آج پتہ ہے آپ کو پورے یہودی اور جو نئی نئی ایجادات کرتے ہیں ان کے پیچھے ایک ان کا وقت ایک بہت بڑا جو میری اسٹڈی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو کیا لینا دینا ہے پوری دنیا کو، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر جو کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو گلوبل ویلیج بنانا ہے، ایک دنیا بنانا ہے. آپ کو پتہ ہے پورے گولڈ کو اپنے پاس رکھنا، اکنامک پوری طاقت کو اپنے پاس رکھنا، بینکنگ نظام کو اپنے پاس رکھنا، دنیا کی ساری حکومت کو اپنے پاس رکھنا، کیوں کر رہی ہے ایک چھوٹی جماعت؟ کیوں کرتی ہے ایک چھوٹی سی جماعت؟ آپ کو پتا ہے سالوں پہلے نمرود کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ یہی قوم نے پوری دنیا میں ایسی حکمرانی کی کہ نمرود کو یہ بات کسی نے بتائی کہ دنیا کی ہر طاقت تمہیں مل گئی ہے، کچھ بھی کر سکتے ہو تم. 1000 لوگوں سے وہ تنہا لڑ سکتا تھا نمرود، اور انسانوں پر تو ایسی حکومت تھی. لیکن اس سے مشورہ دینے والوں نے کہا ایک چیز تمہیں نہیں ملی ہے، وہ ہے موت و حیات پر کنٹرول. جب چاہے مرے کوئی، جب تک ہم چاہیں زندہ رہے، یہ چیز. تو اس نے کہا یہ کہاں ہے؟ کہا یہ خدا کے پاس. جیسے کہ نبیوں نے بتایا ہے، نبیوں پر ایمان نہیں تھا لیکن اتنا تھا کہ اللہ ہے، خدا ہے اور اس کے پاس یہ طاقت ہے. تو جانتے ہو آپ، اس نے ایک قلعہ بنایا، بہت بڑا برج، بہت اونچی عمارت بنائی اور پورے انسانوں کو جمع کیا. تو بہت بڑی فوج، اس لیے کہ خدا سے لڑنا ہے اور خدا سے لڑ کر کے اس کو گرا دیں گے اور پھر موت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں گے. آپ سوچو یہ بہت پہلے ہو چکا، بہت پہلے تاریخ میں. اور اس نے عمارت بھی بنائی اتنی بلند کہ آسمان تک لگنے جائے. اس زمانے میں اتنی تو بلند نہیں ہو سکتی تھی لیکن بنایا اپنے خیالات کے اعتبار سے. اور انسانوں کو ایک زبان، ایک کرنسی، سب کچھ ایک کر دیا کہ لڑنے کا وقت آئے تو سارے انسان مل کر کے خدا سے لڑیں گے اور یہ پاور چھین لیں گے موت و حیات کا، اپنے حساب سے بانٹیں گے کون کتنے سال جینے والا ہے. ظالموں کو جب زیادہ طاقت ملتی ہے تو خدا بننے کا ایسا ہی غرور آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے کا یہ فیصلہ کیا. یہ اسرائیلی روایات میں موجود ہے آج بھی کہ اللہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے کہا کہ آؤ دیکھو کہ ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا منصوبہ بنایا ہے. ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ دیکھ آؤ. جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل علیہ السلام، بڑے فرشتوں کے نہیں، ایک فرشتے کو. وہ فرشتہ زمین پر آیا اور صرف پر ہلایا تھا تو اس کی پوری عمارت دھس گئی. جتنی فوج تھی وہ سب کے سب موت کا شکار ہو گئی اور ایک دوسروں کی زبانوں کو مختلف کر دیا گیا. نہ اس کی زبان اسے پتا، نہ اس کی زبان اس کو پتا، سب زبانیں مختلف کر دی گئیں. لیکن ایک پلان تھا، ایک منصوبہ تھا. آج کے دور میں بھی، ترقیاتی دور میں، لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ جو چھوٹی جماعت آج پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے، اس کو یہاں تک جانا ہے کہ اسپیس میں جائیں، کہیں تو جائیں، ایک بار اپنی طاقت سے خدا کو زیر کر دیں اور موت کا پاور اپنے پاس لے لیں. اور قرآن میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، تم سارے انسان مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی اگر مر جائے تو اسے زندہ بھی نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، قرآن میں اللہ نے فرمایا کتنی کمزور ہے تمہاری طاقت. اسی لیے میرے عزیزوں، موت کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری کمزوری پتہ چلے، ہمیں ہماری حیثیت معلوم ہو، ہم کتنی حیثیت کے ہیں. ایک ٹھوکر لگنے پر موت آ سکتی ہے اور کبھی کبھار بلڈنگوں سے گرنے والا بھی بچ جاتا ہے. یہ سارا نظام قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور موت اچھی اور بری کیا ہوتی ہے؟ اچھی اور بری کیا ہے؟ مصلی پر امامت کرتے ہوئے موت آئی، بظاہر بہت اچھی موت ہے. اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، 40 ٹکڑوں میں ہو گیا، بہت بری موت. لوگوں کے ذہن میں یہ کورونا میں مرنے والوں کو لوگ بیچارے یہی سمجھتے تھے کہ کیا موت ہے بیچاری، 4 لوگ اٹھا نہیں پاتے، ریپ کر دیتے ہیں پلاسٹک میں، اور 4 لوگوں کی نماز پہ اس کو تو دفن کر دیا جاتا ہے، ایسی موت ہے ویسی. نہ،
مرنے کے انداز کو دیکھ کر کے موت کو اچھی اور بری آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے. ایک بات آپ کو میں بتاؤں, موت اچھی کون سی ہے اور بری کون سی ہے؟ اور جنازے دیکھ کر کے بھی نہیں. جنازے پھولوں سے سج جائیں, لد جائیں, ہزاروں کی بھیڑ ہو جائے, یہ بھی معیار نہیں, کسوٹی نہیں اچھی اور بری موت کا. اچھی اور بری موت کیا ہے؟ اگر غریب آدمی تنہا بھی مر گیا ہو, ایمان پہ مرا ہو تو سب سے اچھی موت ہے. عشق رسول پہ گیا ہے تو سب سے اچھی موت ہے. اور لاکھوں کی بھیڑ میں کفر پہ مرا ہے تو سب سے بری موت ہے. بھیڑ لاکھوں کی ہو اور کفر پہ موت آئی ہے تو وہ سب سے بری موت ہے. اور ایمان پہ مراؤ, ایکسیڈنٹ ہوا ہو, 40 ٹکڑوں میں بدل گیا ہو, اسے چیل کوے کھا گیا ہو, شیر کھا گیا ہو, آگ جلا دی ہو, پانی نے نگل لیا ہو, کچھ بھی ہوا ہو, ایمان پہ مرا ہے تو اچھی ہی موت مرا ہے. یہ بات یاد رکھیں آپ. ایمان پہ مرا ہو, عشق رسول کے ساتھ گیا ہو, وہ اچھی موت ہے. اور باقی اگر ایمان نہیں تھا مرنے کے وقت, پھر چاہے جتنے جلسے جلوس ہو جائے اس کے, وہ کوئی اچھی موت نہیں. اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے مدینے میں مرنے کی تمنا سب کی ہوتی ہے, لیکن مدینے میں مرنے کے بعد جو فضیلت ہے مدینے میں مرنے والے کی, وہ ایمان کے ساتھ مرے تو فضیلت ہے. ورنہ منافقین کو جنت البقیع سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھو آپ. ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گیا اور مدینے میں مرا ہے, ارے اس کے کیا کہنے ہیں. ارے وہ قیامت کے دن مومنین کی شفاعت کرے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت البقیع کے اس قبرستان سے 70,000 لوگ ایسے نکلیں گے قیامت کے دن جن میں سے ہر میت 70,000 کی شفاعت کرے گی. وہ فضیلت ہے ان کے لیے, لیکن وہ ایمان کے ساتھ گیا ہو, عشق رسول کے ساتھ گیا ہو. اور اسی لیے ہم تمنا بھی کرتے اللہ تعالیٰ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک. اے اللہ تیرے راستے میں ہمیں شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما. اچھا, ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ شہادت کی بھی طلب کرتے ہیں اور موت مدینے میں بھی, تو اس کا مطلب ہے جنگ ہونا چاہیے مدینے میں. جنگ ہوگی, لوگ ماریں گے تب شہید ہوں گے. مدینے میں جنگ ہوگی, آپ لڑیں گے, آپ کو مارا جائے گا, آپ شہید ہوں گے, تب مدینے میں موت ہوگی. دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے آئیں گی کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت عطا کر اور موت مدینے میں عطا کر. اس کا مطلب جنگ مدینے میں ہونا چاہیے. سوال مجھ سے یہ کہا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو, ہر شہادت جنگ سے ہی نہیں ہوتی. جو جنگ میں مر جائے صرف وہی شہید نہیں, وہ شہید حقیقی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید کی اور بھی اقسام بیان فرمائی ہیں. ہاں, جو ظلمن مارا گیا وہ بھی شہید ہے, لیکن کئی حادثے ایسے ہیں جس میں انتقال کیا ہوا وہ بھی شہید ہے. اور کتنی بڑی پیاری بات ہے, یہاں پر شہزادہ مثنی میاں موجود ہیں اور حضور مثنی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کو یہ دعا کا مصداق کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا کی اور موت بھی مدینے میں عطا کی. دونوں چیزیں ملی ہیں. ایک ہے نیچرل ڈیتھ, طبعی موت ہوئی ہو, لیکن ایک ہے حادثاتی موت. کچھ حادثے ایسے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا اسے شہادت کا مقام ہے. تو شہید بھی ہوا ہو مدینے میں اور مدینے میں موت بھی ملی ہو, یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے, بہت ریئر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قسمت ہمیں عطا فرمائے. میرے عزیزو, موت کا تذکرہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کسی کو وقت نہیں دیتی, کسی کو مہلت نہیں دیتی. اسی لیے آپ یہ مت سمجھنا کہ عمر ہو جائے گی, بعد میں بچے جوان ہوں گے تو میں داڑھی رکھ لوں گا, نماز کا پابند بن جاؤں گا. ارے 17 سال کے جنازے نہیں جاتے ہیں کیا؟ 18 سال کے جوانوں کے جنازے نہیں دیکھتے؟ بچوں کے بھی جنازے جاتے ہیں. موت کی کوئی عمر نہیں ہے. ہاں, جس کو بڑھاپا مل گیا وہ نعمت ہے. سب کو نہیں ملتا بڑھاپا. جس کو بڑھاپا مل گیا اور وہ بھی اسلام پہ ملا ہے, اس کے لیے وہ نعمت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا, ارے بڈھا ہو گیا اب مسجد نہیں جائے گا تو اور کیا کرے گا, کام دھندا کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا, ہر بوڑھا مسجد والا بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے بھی فضل الہی ضروری ہے. ہر بوڑھا نہیں ہے مسجد کا,
کتنے بوڑھے تو 80 سال کے ہو گئے ابھی روز بلیڈ مار رہے ہیں, ان کو ابھی جوان بننے کا شوق ہے روز. اور وہ بوڑھا جس کے بال سفید ہو گئے, حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی, اللہ فرماتا ہے ایسے بوڑھے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے, جس کا بڑھاپا اسلام پہ ہوا ہو. لیکن یہ بڑھاپا سب کو نہیں ملتا کہ ہر کوئی بوڑھا ہو کے مرے گا. کتنے تو جوانی میں چلے گئے. قاری خورشید صاحب امامت کر رہے تھے, مشکل سے شاید ان کی 50 کے آس پاس کی عمر ہوگی, 48 سال کی عمر, جبکہ نظام یہ بتایا گیا 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی پہلے. اور قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, یعنی یہ جو شدت والی جوانی اس کو 40 سال کہا گیا. آپ تمامی حضرات سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ موت کی کوئی عمر نہیں ہے, تو پھر کس بات کے انتظار میں ہو کہ کب کریں گے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. جو بات تمہیں بعد میں اچانک آنے والی ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اتنی اچھی حالت میں رکھو کہ کسی دن ملک الموت آئے تو ہاتھ پیر مار کر کے مہلت مانگنے والی نوبت نہ آئے کہ تھوڑا ٹائم مل جائے میں تسبیح پڑھ لوں, تھوڑا ٹائم مل جائے لوگوں کا کھایا ہوا واپس کر دوں, تھوڑا ٹائم مل جائے قضا نمازیں پوری کر لوں. ایسی حالت میں نہ آ جاؤ. اسی لیے ایک آپ کو میں بتا دوں, حدیث کا مفہوم ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب کمپلیٹ رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے.